اچھا، یہ فرمائیے کہ محرم کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت ہے؟ محرم کا مہینہ اسلام کے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جیسے شمسی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے، اسی طرح محرم ہمارا مہینہ ہے۔ اس سے ہم قمری سال کی ابتدا کرتے ہیں، یا ہجری سال جس کو آپ کہتے ہیں اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ ان 3 مہینوں میں سے ہے جن کو حرام مہینے قرار دیا گیا حج کے لیے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جس کو عمرے کے لیے حرام مہینہ قرار دیا۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کا امن و امان نہیں تھا جیسے اب دنیا میں بالعموم رہتا ہے۔ جنگ و جدال جاری رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے 3 مہینے جنگ و جدال کے لیے ممنوع قرار دے دیے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، لوگ ہتھیار رکھ دیں گے اور انتظار کریں گے، لوگ رستوں کو کھول دیں گے تاکہ لوگ حج کے لیے آ سکیں۔ تو ان میں ظاہر ہے کہ آخری مہینہ یہی ہے، اسی میں لوگ حج سے فارغ ہو کر جاتے آتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ میں یہ ہے کہ یہی دن تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، جو ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے اور وہ سب ان کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر سمندر کے پار اتر گئے تھے۔ تو ہم اس کی یاد منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے دین میں یاد منانے کے لیے روزہ رکھنے کی روایت ہمیشہ رہی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ہاں جس طرح کے ہم تقریبات مناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ان کا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے کی روایت رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پار اترنے کی ہمیں ان سے زیادہ خوشی ہے، ہم اگلے سال سے 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو دین میں بس یہ باتیں ہیں جو اس مہینے کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔